گرامی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اتنی عظمتوں، اتنی رفعتوں، شان و شوکت سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد اتنی عظمتیں، شان و شوکت کسی کو عطا نہیں کی۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جنہوں نے ان کی راہ اختیار کی وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے، اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں، یعنی جس میں موجود ہوں، اس کے بعد دوسرے زمانہ کے، اور اس کے بعد تیسرے زمانہ کے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بڑی عظمتوں بہت درجہ مقام عطا فرمایا ہے۔ صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجہ مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے صدیق اکبر۔ ابو البیان علامہ محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز میں تحریر فرماتے ہیں اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش آپ ہیں، اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش آپ ہیں، شجر اسلام کا تیار ہونے والا پہلا پھل آپ ہیں، شمع نبوت کی پہلی کرن آپ ہیں، ممبر امت محمدی کے پہلے نقیب آپ ہیں۔ یوں سمجھ لے سب سے پہلے مسلم ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے مومن ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے مبلغ ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے نمازی ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے امیر ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے پیر ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے امام ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے خلیفہ ہے تو ابو بکر۔ ارے کون ابو بکر؟ جو ذات میں بھی اول ہے، جو ذات میں بھی اول ہے اور صفات میں بھی اول ہے، جو درجات میں بھی اول ہے اور حسنات میں بھی اول ہے، جو خدمات میں بھی اول ہے اور خیرات میں بھی اول ہے، جو صدقات میں بھی اول ہے اور ہر بات میں بھی اول ہے، جو خدشہ غار میں بھی اول ہے وہ خدشہ یار میں بھی اول ہے۔ ابو بکر جس کے عرش پر ابو بکر ہر صحاب یہ نبی جنتی ہر صحاب یہ نبی۔ حضرات محترم، کچھ لوگ صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی ثابت کرتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نہ تو صحابہ کے خلاف کوئی بات سنیں گے اور نہ ہی اہل بیت کے خلاف کوئی بات سنیں گے۔ اور کچھ لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ارے تو کون ہوتا ہے صحابہ پہ اعتراض کرنے والا، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بہتر کہا ہے، تو کون ہوتا ہے صحابہ پہ اعتراض کرنے والا؟ ارے ہم صحابہ پہ کوئی اعتراض سننے کو تیار نہیں ہے، ہم کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس نے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے۔ ارے میں تیرے الفاظ کیوں سنوں؟ کیا صحابہ کی عظمت کا ذکر قرآن میں کافی نہیں ہے؟ کیا صحابہ کی عظمت کا ذکر حدیث میں کافی نہیں ہے؟ کیا صحابہ کی عظمت کا ذکر زبور کی مثالوں سے، انجیل کی مثالوں سے کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہے؟ حضرات گرامی، جن گھوڑوں پہ صحابہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑے زمین پر گئے ہیں، ان گھوڑوں کے پاؤں زمین پر لگے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی ٹانگوں کی قسمیں نہیں کھائیں؟
حضرات گرامی کیا ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی نماز کی محبت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی محبت عقیدت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی رفعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی حلاوتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اولئک هم المفلحون وہ نہیں؟ کیا متقون وہ نہیں؟ کیا صادقون وہ نہیں؟ کیا مؤمنون حقا وہ نہیں؟ کیا لهم مغفرۃ ورزق کریم وہ نہیں؟ کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کیا ان کے دلوں کا امتحان نہیں ہوا؟ کیا تقوی ان میں نہیں؟ للتقوی ان میں نہیں؟ کیا حامدون وہ نہیں؟ کیا سائحون وہ نہیں؟ کیا راکعون وہ نہیں؟ کیا وہ معیار ایمان نہیں ہے؟ حضرات گرامی کیا ہدایت کا چراغ وہ نہیں؟ کیا ہدایت کی روشنی وہ نہیں؟ کیا ہدایت کی شعاعیں وہ نہیں؟ کیا ہدایت کا مینار وہ نہیں؟ کیا ہدایت کا پل وہ نہیں؟ کیا ہدایت کا پھل وہ نہیں؟ کیا ہدایت کی منزلیں وہ نہیں؟ ارے کیوں نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے کے بعد محمد صحابہ کی عظمت کا ذکر نہیں کیا؟ کیا والذین معہ صحابہ نہیں؟ کیا اشداء صحابہ نہیں؟ کیا رحماء صحابہ نہیں؟ کیا تراہم رکعان صحابہ نہیں؟ کیا ان کی مثالیں زبور انجیل میں نہیں؟ کیا ان کے تذکرہ قرآن میں نہیں؟ کیا تو ان کی ایک خوبی کو لے کر ان کی بات دعائی کرنے کو تیار نہیں ہوتا؟ حضرات گرامی جن کی وجہ سے آج دنیا بھری ہوئی ہے، کائنات مزین ہے، تو مزین ہے، میں مزین ہوں، جن کی بدولت آج مساجد ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، جن کی بدولت آج خانقاہیں ہیں، مراکز ہے، تبلیغ ہے، دین ہے، تعلم ہے، تعلیم ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، واعظ ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے اور شبیدار ہے، شہید ہے، ارے جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی سیرت و سیرت پہنچی ہے۔ تو ایک خوبی کی وجہ سے اپنے ایم پی اے کی اپنے لیڈر کے ایک توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اے جامعہ نظام مظہر علوم کے پڑھنے والا طالب علموں، تم بھی دنیا کو بتا دو کہ ہم ان خوشیوں سے بھرے ہوئے لوگوں کی کسی بات کسی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی اس بات پر شاعر نے کیا خوب لکھا، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، کہ چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، سنیوں کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔